یہ مجلہ دیکھ رہا تھا، اس میں میرے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، He was arrested on 13th May 2013. I was not arrested, I was abducted. قانون کی زبان میں اگر میں arrested ہوتا تو مجھے کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیا جاتا۔ مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ مکمل آزادی، تاکہ آپ اپنے اس معاملے کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے، اس دور کے اندر گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے، اس کیفیت کے اندر نہ اس وقت رول آف لاء ہے اور نہ مکمل آزادی ہے۔ دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی 2 موومنٹس اٹھا رہے ہیں۔ جب کبھی موومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے۔ ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک ایک جھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے ایوب کتا ہائے ہائے۔ یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ۔ صلاح جیل میں، الطاف حسن قریشی اور مجیب الرحمان شامی، کون جیل میں نہیں تھا؟ تمام پریس اس کے ساتھ تھا۔ لیکن 77 کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جلوس دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ دکھ، علم اور کیفیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے۔ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو غبارہ سمجھتے ہیں، غبارے کی طرح پھونک بھرتے جاتے ہیں، غبارہ لمبا ہوتا جاتا ہے، ایک دن ان کے منہ پہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، جس دن ہم نے 9 اپریل 77 کو سہیل شامی کی لاش اٹھائی تھی، اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا صورتحال ہوئی تھی اور کیسے چیزیں بدلی تھی۔ کوئی راستہ نہیں نکلا تھا۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پاکستان کے اس سارے کے سارے ٹوٹنے کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار تھا، اور وہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس دینے والے۔ وہ یحییٰ خان کو لکھتے تھے سب کنٹرول میں ہے، یہ چند لوگ ہیں۔ یہ مجیب الرحمان، اس کو تو لوگ غدار سمجھتے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں سے جیت گیا ہے۔ یہ جہاں جو چھوڑ مچا رہے ہیں آرمی ایکشن کے خلاف، ان کو تو لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ اس نے وہ رپورٹیں کمال متین الدین، لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین، اس نے کہا اگر یہ چیزیں آنکھیں اور کان بند نہ کرتی تو میرا ملک بن جاتا۔ حسن صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں یہ مجلہ دیکھ رہا تھا، اس میں میرے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، He was arrested on 13th May 2013. I was not arrested, I was abducted. قانون کی زبان میں اگر میں arrested ہوتا تو مجھے کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیا جاتا۔ ابڈکشن اور arrest کے درمیان اب فرق ختم ہو گیا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے سورینٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے حوالے سے آئین کے اندر دیے گئے تحفظات۔ قرآن پاک کے مطالعے میں تمام پیغمبروں کی بنیادی طور پر 2 ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی 2 ذمہ داریاں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو اس سے کہا انہو طغیٰ، یہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور سیدنا موسیٰ نے داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی انی عذت بربی ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اے اللہ، میں تیری اور اس شخص کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی قیامت یوم آخر پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پہ یقین کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر بنا کے تم پر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی بات، پہلا مطالبہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل کو آزادی دے دو۔ جب تک آزادی کی تصور نہیں آتا، نہ دین نافذ ہوتا ہے، نہ ایمان نافذ ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز نافذ ہوتی ہے۔ پہلی چیز، مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ مکمل آزادی، تاکہ آپ اپنے اس معاملے کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور دوسری چیز جو اسی آئین کے تحت تحفظ دی گئی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجا۔ میں قرآن کی آیت سنوں، تمام پیغمبروں کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، نشانیاں دے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور کتاب دے کر بھیجا، والمیزان،
اور میزان، یہ جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، یہ جو ہائی کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یقوم الناس بالقسط، رول آف لا قائم کریں۔ یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی رول آف لا کو قائم کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی انصاف کو قائم کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی کہ جو اس معاشرے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دے کے، کتاب کیا ہے؟ قانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا، وہ قانون کی کتاب اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیے ہوئے قوانین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کوئی قتل کو جائز نہیں کہتا، کوئی زیادتی کو جائز نہیں کہتا، لیکن معاملہ یہ ہے پاکستان میں اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا گیا، اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے وَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یہاں لکھا ہوا ہے يَدْعُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر، گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے، اس کیفیت کے اندر نہ اس وقت رول آف لا ہے اور نہ مکمل آزادی ہے۔ یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا؟ یہ آپ لوگوں پر اللہ ذمہ داری لگاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، بالکل ویسی ذمہ داری جیسی ہم نے پیغمبر کو دی تھی کہ تم پر گواہی دے۔ 2 ذمہ داریاں مجھے پورے اس کے اندر اٹھا، اور اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو نا، جب تم آزادی نہیں کرتے ہو نا، جب تم مکمل آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے ہو، جب تم رول آف لا نہیں کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباس نہیں پہنا ہوا؟ کیا ہم زندگی کے اندر وہ اس کیفیت کے اندر نہیں ہے کہ جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی کیفیت کے معیشتاً زنکا، ایک ایسی کیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے، وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے، وہ ان کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے سہولیات جو ہیں بےمانی ہو کر رہ جائیں گے، گزران مشکل کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ۔ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے، بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو اس کائنات کا پہیہ الٹا کرتے ہیں۔ میری عمر 68 سال کے قریب ہے، دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی 2 موومنٹس اٹھا رہے ہیں۔ جب کبھی موومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے، اس کے درمیان اٹھی۔ ایوب خان کے خلاف موومنٹ اٹھی، پریس اس کے پاس، اخباریں اس کے پاس، ریڈیو اس کے پاس، ٹی وی اس کے پاس، لیکن ہم بچے تھے جب ایوب کتا ہائے ہائے پوری گلی میں ہوتا تھا۔ ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک ایک جھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے ایوب کتا ہائے ہائے۔ یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ۔ 77 تمام لوگ جیل میں تھے، تمام لوگ۔ مجھے یاد ہے اعتزاز صاحب اس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لا کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نقی جیل میں، مظہر علی خان جیل میں، پنجاب پنج کے مظفر قادر جیل میں، صلاح الدین جیل میں، الطاف حسن قریشی اور مجیب الرحمان شامی، کون جیل میں نہیں تھا؟ تمام پریس اس کے ساتھ تھا۔ لیکن 77 کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جلوس دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں؟ پورے کے پورے 1917 کے اندر جب ریولوشن آیا ہے، اس کا بالشویک ریولوشن، تو سائیکلو سٹائل مشین کے اوپر وہ کاغذات گھماتے ہوتے تھے، وہ لے کے جاتے ہوتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، میں زیادہ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر دکھ، علم اور کیفیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مورخین ہیں، جو ان کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے۔ گدھے کے اوپر آپ لاٹھیاں لگتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5،
2000 लाठियाँ होती हैं, वो खामोशी से बर्दाश्त करता है। अचानक 2001 की उम्र उछल पड़ता है और लोग समझते हैं ये हो क्या गया। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं वो अवाम को गुब्बारा समझते हैं, गुब्बारे की तरह फूंक भरते जाते हैं, गुब्बारा लंबा होता जाता है, एक दिन उनके मुंह पे फट जाता है। इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत बर्दाश्त बहुत है, लेकिन मैंने ये देखा है जिस दिन हमने 9 अप्रैल 77 को सुहेल शामी की लाश उठाई थी, उसके बाद हमें याद है कि क्या क्या सूरत हाल हुई थी और कैसे चीज़ें बदली थी, कोई रास्ता नहीं निकला था। याद रखो, जो लोग तारीख से सबक नहीं लेते वो हमेशा ऐसे होते हैं। आखिर में एक बात बताऊंगा करके जा चाहूँगा। एक लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रेजेडी ऑफ एरर, बड़ी मशहूर किताब है इस पाकिस्तान में। उसने कहा सिर्फ एक ग्रोह ऐसा था कि जो पाकिस्तान के इस सारे के सारे टूटने के अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार था, और वो था उस वक़्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देने वाले। वो याया खान को लिखते थे सब कंट्रोल में है, ये चंद लोग हैं, ये मुजीबुर रहमान, इसको तो लोग गद्दार समझते हैं, तो पता नहीं कहाँ से जीत गया है। ये जहाँ जो शोर मचा रहे हैं आर्मी एक्शन के खिलाफ, इनको तो लोग नफरत करते हैं, उनके मुंह पे थूकते हैं। उसने वो रिपोर्टें कमाल मतीनुद्दीन, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन, उसने कहा अगर ये चीज़ें आँखें और कान बंद न करती तो मेरा मुल्क बच जाता। आज भी 32 साल मैंने गुजारे हैं इन लोगों के साथ, आज भी आँखें और कान बंद करने वाले मौजूद न हों तो मेरा मुल्क बच सकता है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।